اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب قضاوت درس نمبر 536 میں قضاوت میں رشوت کے شدید حرام ہونے کا حکم بیان کیا جائے گا۔ قضاوت کرتے وقت انسان کا یا قاضی کا رشوت لینا اور حکم اور فیصلہ کرنے کے لیے مال لینا اور اس کے بدلے میں اس کے حق میں فیصلہ کرنا یا ناحق فیصلہ کرنا، تو یہ رشوت کے زمرے میں آتا ہے اور شدید حرام ہے۔ رشوت کا معنی اور مفہوم بیان کیا جائے گا، متعلقہ مسائل اور فروعات کا تذکرہ ہوگا، متعلقہ حدیث اور روایات بیان کی جائیں گی، عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ جو چیزیں قاضی شرعی کے لیے حرام ہیں ان میں سے ایک رشوت ہے۔ رشوہ یا رشوہ، را کی ضمہ یا اس کی کسرہ کے ساتھ، اس کا معنی یہ ہے کہ قاضی طرفین دعویٰ میں سے یا اس میں سے ایک سے یا ان کے متعلقین میں سے کسی سے مال حاصل کرے، اس لیے کہ ان کے لیے حکم اور فیصلہ کرے یا ان کو رہنمائی کرے تاکہ وہ کیس کو جیت جائیں، تاکہ وہ اچھے طریقے سے اپنا دفاع کر سکیں اور اپنے مد مقابل کو زیر کر سکیں۔ فرق نہیں ہے کہ مال دینے والے کے حق میں فیصلہ کرے یا باطل کے ساتھ فیصلہ کرے۔ اور یہ رشوت لینا تمام مسلمانوں کے اجماع اور اتفاق کے ساتھ حرام ہے، یعنی شیعہ ہوں غیر شیعہ ہوں، تمام فقہاء اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام سے روایت میں نقل ہوا ہے کہ رشوت لینا فیصلہ کرنے کے لیے یہ اللہ تعالی اور رسول خدا کے حق میں کفر ہے، یعنی اس کی جو حرمت ہے وہ شرک اور کفر کے برابر ہے۔ جس طرح رشوت لینا حرام ہے، اسی طرح رشوت دینا بھی حرام ہے، تاکہ انسان قاضی کو ناحق فیصلے کے لیے اگر ورگلاتا ہے یا اس کو مال دے کر رشوت دے کر اس کو ادھر مائل کرتا ہے تو یہ بھی گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یعنی گناہ اور عدوان کے کاموں میں مدد بھی نہیں کرنی چاہیے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا وَتَحْرُمُ الرُّشْوَةُ بِضَمِّ الرَّاءِ وَكَسْرِهَا وَهُوَ أَخْذُهُ مَالًا مِنْ أَحَدِهِمَا أَوْ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا عَلَى الْحُكْمِ أَوِ الْهِدَايَةِ إِلَى شَيْءٍ مِنْ وُجُوهِهِ سَوَاءٌ حَكَمَ لِبَاطِلِهَا بِحَقٍّ أَمْ بَاطِلٍ۔ رشوت لینا حرام ہے۔ رشوہ بھی اس کو پڑھا جاتا ہے، رشوہ بھی پڑھا جاتا ہے، اور رشوت یہ ہے کہ اخذہ مالن، قاضی کا فریقین دعویٰ میں سے ایک سے یا دونوں سے یا ان کے متعلقین میں سے کسی سے مال اخذ کرنا اس لیے کہ فیصلہ کرے، یا پھر ان کو جو وہاں پہ ایک کاروائی ہوتی ہے اس میں اس کی رہنمائی کرنے کے لیے وہ پیسے لے۔ سواء حکم لباطلھا بحق او باطل، چاہے پیسہ دینے والے کے لیے جو حکم کرتا ہے حق کے ساتھ اس کے لیے فیصلہ کرے یا باطل کے ساتھ اس کا فیصلہ کرے، لیکن خود فیصلہ کرنے کے لیے اس سے پیسے لینا یا اس کو رہنمائی کرنے کے لیے پیسے لینا یہ حرام ہے۔ نیز فرمایا وَعَلَى تَحْرِيمِهَا اجماع المسلمین، رشوت کے حرام ہونے پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، شیعہ سنی فقہاء تمام علماء اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ وعن الباقر علیہ السلام، اور امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے انہ الکفر باللہ ورسولہ، کہ رشوت لینا اللہ تعالی اور رسول کریم کی ذات کے حق میں کفر اور شرک کے برابر ہے۔ وَكَمَا تَحْرُمُ عَلَى الْمُرْتَشِي تَحْرُمُ عَلَى الْمُعْطِي، جیسا کہ رشوت لینا حرام ہے رشوت دینے والے پر، تحرم علی المعطی، اسی طرح رشوت دینے والے پر بھی حرام ہے، لِإِعَانَتِهِ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، چونکہ یہ اس کے گناہ اور عدوان اور تجاوز کے معاملے میں اعانت اور مدد ہوتی ہے، اور قرآن کریم میں گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے سے منع کیا ہے۔ إِلَّا أَن يَتَوَقَّفَ عَلَيْهَا تَحْصِيلُ حَقِّهِ فَتَحْرُمُ عَلَى الْمُرْتَشِي خَاصَّةً، مگر یہ کہ انسان کے لیے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے رشوت دینے پر موقوف ہو، یعنی جب تک ظالم قاضی کو رشوت نہ دی جائے وہ اس کے لیے
حق کے ساتھ فیصلہ ہی نہیں کرتا، فتحرم علی المرتشی خاصتاً، تو فقط ظالم قاضی جو رشوت لے گا اس کے لیے لینا حرام ہوگی۔ وہ جو اس کو حق کے لیے فیصلہ کرنے کے لیے اس کو پیسے دیتا ہے وہ تو مجبور ہو کر اس کو پیسے دے رہا ہوگا، اس کے لیے پھر حرام نہیں ہوگا۔ فتجب اعادتها مع وجودها، رشوت کے احکام میں سے ہے کہ جو رشوت کا مال موجود ہو تو اس کو واپس پلٹانا واجب ہوتا ہے۔ ومع تلفها المثل او القیمت، اور اگر وہ مال عین مال تلف ہو جائے تو اس کی مثل یا اس کی قیمت پلٹانا واجب ہوتی ہے۔ اور یہ جو فرمایا ہے کہ جب وہ تلف ہو جائے تو اس کی مثل یا قیمت دینی ہے، تو یہ بعض غیر شیعہ فقہا کے نظریے کے مخالف ہے۔ ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ قاضی مالک رشوت کا ہو جاتا ہے اگرچہ حرام اس نے کیا ہے، اس لیے کہ دینے والا اس کو تملیغ کرتا ہے اور قاضی اس کو قبول کرتا ہے تو وہ اس کا مالک بن جاتا ہے۔ بعض دوسرے قائل ہیں کہ اس کو بیت المال کی طرف پلٹائے گا، لیکن مصنف کا نظریہ یہ ہے کہ قاضی اصلاً رشوت والے مال کا مالک نہیں بنتا اور اس کو اس کے مالک کی طرف پلٹائے گا۔ جب تک اس کے مالک کے پاس وہ مال نہیں پہنچائے گا تو وہ ضامن رہے گا۔ اگر مال تلف ہو جائے، ضائع ہو جائے، تو اس کی مثل یا قیمت اس کو پلٹانی پڑے گی، تب جا کے اس کا ذمہ بری ہوگا، ورنہ اس کا ذمہ بری نہیں ہوگا۔ وَتَلْقِينُ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ حُجَّتَهُ أَوْ مَا فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى خَصْمِهِ وَإِذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي فَإِنْ وَضَحَ الْحُكْمُ لَازِمَهُ الْقَضَاءُ إِذَا الْتَمَسَهُ الْمَقْضِي لَهُ فَيَقُولُ حَكَمْتُ أَوْ قَضَيْتُ أَوْ أَنفَذْتُ أَوْ مَضَيْتُ أَوْ أَلْزَمْتُ۔ جو چیزیں قاضی کے لیے حرام ہیں ان میں سے دوسری چیز یہ ہے کہ اس پر حرام ہے کہ وہ فریقین دعویٰ میں سے کسی ایک کو اس کی دلیل کی تلقین کرے، اس کو سمجھائے کہ اس طریقے سے آپ دلیل پیش کرو گے تو جیت جاؤ گے کیس کو۔ او ما فیہ ضرر علی خصم، یا کسی ایک گروہ کو وہ سمجھائے اس طریقے سے وارد ہوگے اس کیس میں تو آپ نے ماد مقابل کو نقصان پہنچاؤ گے، یعنی اس کی دلیل پھر خراب ہو جائے گی اور آپ کیس جیت جاؤ گے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر قاضی طرفین میں سے کسی ایک کو استدلال کا طریقہ بتاتا ہے، مثلا مدعی کو کہتا ہے کہ اس طریقے سے دعویٰ پیش کرو گے تو شرعاً وہ نہیں سنا جائے گا، اس طریقے سے یقین اور قاطع کے ساتھ اگر دعویٰ پیش کرو گے تو وہ سنا جائے گا، یا اس کو کوئی ایسی بات سمجھائے کہ جس کے ذریعے وہ آپ نے ماد مقابل کو نقصان پہنچا سکتا ہے، یعنی اس کو ہیلا اور طریقہ سمجھائے کہ وہ محکمہ عدالت میں جیت جائے اور اس کے ماد مقابل کو نقصان ہو، تو یہ تعلیم دینا اور اس کو سمجھانا بھی یہ چیز نہایت ہی حرام کاموں میں سے ہے۔ مثال کے طور پر ماد مقابل نے اس پر دعویٰ کیا ہوا ہے قرض کا، اور وہ اس کو جواب دینا چاہتا ہے کہ میں نے یہ قرض ادا کر دیا، قاضی اس کو سمجھائے کہ آپ اس طرح جواب نہ دیں بلکہ اصل قرض کا انکار کر دیں، چونکہ اگر مقام جواب میں آپ قرض دینے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ کہ اصل قرض کو اقرار کیا ہے، اب آپ نے واپس جو دیا ہے اس کے لیے گواہ پیش کرنے پڑیں گے اور آپ کو اس کو ثابت کرنا پڑے گا۔ اقرار العقلاء علی انفسہم جائز کے تحت آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، تو جب تک آپ ثابت نہیں کرتے اس وقت تک آپ کے لیے مشکل قائم رہے گی، لیکن اگر آپ اصل قرض کا انکار کرتے ہیں تو آپ کا ذمہ بری ہو جائے گا اور آپ کو گواہ وغیرہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو اس طرح سے اس کو تعلیم دینا یہ حرام ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَإِذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي فَإِنْ وَضَحَ الْحُكْمُ لَازِمَهُ الْقَضَاءُ، جب مدعی نے دعویٰ کیا اور اپنے دعویٰ کو پیش کیا اور محکمہ عدالت میں اس کی کارروائی ہوئی، اگر قاضی کے لیے واضح ہو جاتا ہے کہ حق کس کے ساتھ ہے، مثلا جو بھی کارروائیاں وہاں پہ ہوتی ہیں، قرائن موجود ہوتے ہیں، اقرار موجود ہوتا ہے، گواہ پیش ہو جاتے ہیں، تو جس کا حق ہے صاحب حق وہ قاضی سے درخواست کرتا ہے کہ حکم آپ صادر کریں، تو اس صورت میں قاضی پر واجب ہے کہ وہ اس کا فیصلہ کر دے ان الفاظ کے ساتھ، حکم تو قضیت تو انفذت تو امضیت تو الزمت کے ساتھ۔ اذا ادعى المدعی، جب مدعی دعویٰ کرتا ہے اور ساری کارروائی مکمل ہو جاتی ہے، فإن وضح الحکم، اگر حکم واضح ہو جائے قاضی کے لیے، لازمہ القضاء، تو اس کے لیے فیصلہ کرنا لازم ہے۔ اذا التمسہ المقضی لہ، جب وہ شخص اس کا تقاضا کرے کہ جس کے حق میں فیصلہ ہونا ہے، تو قاضی کہے گا حکم تو میں نے فیصلہ کیا، قضی تو میں نے قضاوت کی، انفذ تو میں نے یہ حکم نافذ کیا، مضی تو میں نے اس کو جاری کیا، الزم تو میں نے اس کو
لازم قرار دیا۔ ولا یکفی ثبت عندی او ان دعواک ثابتا وفی اخرج الیہ من حقہ او امرہ باخذہ العین او التصرف فیہا قول جازم بہ العلامۃ وتوقف المصنف۔ لیکن جو الفاظ ہیں ثابت عندی میرے نزدیک ثابت ہے، ان دعوا کا ثابت ہے، تیرا دعویٰ ثابت ہے، یہ قضاوت کے لیے کافی نہیں ہے۔ جبکہ جو الفاظ ہیں اخرج الیہ من حقہ کہ اس کا حق اس کو دے دو، او امرہ باخذ العین یا صاحب حق کو حکم کرے کہ اپنا جو عین مال موجود ہے اس کو لے لو، یا اس میں حکم کرے کہ اس میں آپ تصرف کرو، اس کے بارے میں اختلاف موجود ہے۔ علامہ ہلی فرماتے ہیں کہ یہ کافی ہے، یقین کرتے ہیں کہ یہ کافی ہے۔ وتوقف المصنف، جبکہ شہید اول اس کے بارے میں توقف فرماتے ہیں اور نظریہ واضح طور پر فتویٰ نہیں دیتے۔ تو جہاں تک پہلے امر کا تعلق ہے کہ قاضی کے لیے رشوت لینا حرام ہوتا ہے، تو یہ کبائر میں سے ہے، تمام فقہائے اسلامیہ کا اس پر اتفاق ہے، روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ سماع بن مہران کی روایت امام صادق علیہ السلام سے فرمایا الرشا فی الحکم هو الکفر باللہ، حکم کرتے ہوئے فیصلہ کرتے ہوئے رشوت لینا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کفر ہے۔ جراح مدائنی کی روایت امام صادق علیہ السلام سے من اکل السحت الرشوۃ فی الحکم، حرام ترین مال کمانے میں سے ہے کہ حکم اور فیصلہ کرتے ہوئے رشوت لی جائے، اور یہ روایات وسائل الشیعہ باب 8 ابواب و آداب القاضی میں ہیں 3 اور 7۔ صحیح عمار بن مروان جو کہ خصال شیخ صدوق کی سند سے منقول ہے، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا فَأَمَّا الرُّشَا یا عمار فی الاحکام فَإِنَّ ذَلِكَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِرَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وسائل الشیعہ باب 5 ابواب ما یکتسب بہ حدیث 12۔ اے عمار، احکام اور فیصلوں میں رشوت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اور رسول کی ذات کے بارے میں کفر اور شرک کے برابر ہے۔ اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے وہ علی الوالی میں بھی منقول ہے اور فریقین کی کتابوں میں منقول ہے، لعن اللہ الراشی والمرتشی ومن بینہما یمشی، اللہ لعنت کرے جو رشوت دیتا ہے، جو رشوت لیتا ہے، اور جو ان کے درمیان طے کراتا ہے پیسے کو۔ مستدرک الوسائل باب 8 ابواب آداب القاضی حدیث 8 میں ہے۔ اور اس عبارت میں الہدایہ الی شیء من وجوہ سے مراد وجوہ الحکم ہے، یعنی اس کاروائی کے مختلف طریقوں کی طرف رہنمائی کرنا۔ اور یہ جو روایت ہے امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ رشوت لینا اللہ اور رسول کے حق میں کفر کے برابر ہے، تو یہ سہل بن زیاد کی وجہ سے کافی کی سند میں تو ضعیف ہے، لیکن تہذیب الاحکام کی سند سے یہ صحیح و سند ہے۔ اور جس طریقے سے رشوت لینا حرام ہے، دینا بھی حرام ہے، اس کے لیے بھی نبوی روایت موجود ہے جو فریقین کی کتابوں میں ہے، لعن اللہ الراشی والمرتشی ومن بینہما یمشی۔ اور رشوت کا جو مال ہوتا ہے جو قاضی حرام طریقے سے اس کو حاصل کرتا ہے، چاہے دینے والا مجبور ہو یا اس کو بغیر مجبوری کے دے، تو اس کو واپس پلٹانا واجب ہوتا ہے، قاضی پر واجب ہے کہ اس کو مالک کی طرف پلٹائے چونکہ اس کی ملکیت میں رہتا ہے۔ اور رشوت یہ حرام کمائی کے طریقوں میں سے ہے، یہ اس کی ملکیت میں داخل نہیں ہوتا، اور اگر وہ تلف ہو جائے تو بھی قاضی اس کا ضامن ہوتا۔ اس کے لیے جو ضمانت کی روایات ہیں تفصیل کے ساتھ ان کو باز کی جاتی ہے کتاب المتاجر میں، اور عدیلہ زمان ہے، قاعدہ زمان ہے اس کے لیے باقاعدہ، تو وہ عموم کے ساتھ اس پر دلالت کرتا ہے۔ اس کی ایک مشہور روایت ہے نبوی علی الید ما اخذت حتی تودی، کہ جب تک وہ مال جو اس نے لیا ہے جب تک اس کو واپس نہیں کرتا، ادا نہیں کرتا، تو وہ اس کا ضامن ہوتا ہے۔ وسائل الشیعہ باب اول کتاب الغصب میں حدیث 4 ہے، اگرچہ کہ یہ نبوی جو ہے وسائل الشیعہ میں انہوں نے نقل کی ہے، اس کے بارے میں بہت ہی طولانی قیل و قال اور اس کے بارے میں تحقیق موجود ہے۔ میراث علمی مکتب اہل بیت کی طرف سے اس پر مستقل رسالہ لکھا گیا ہے، اور اس میں تمام اقوال اور نظریات پر نقد و نظر کیا گیا ہے، چونکہ یہ ایسے راویوں سے نقل ہوئی ہے کہ جن پر اعتماد نہیں کیا جاتا لیکن مشہور ہے، تو اس میں عقلی قواعد سے بھی استفادہ کیا جاتا ہے، باقی
قواعد سے بھی استفادہ کیا جاتا ہے۔ صحیح یہ ہے کہ اگر اس روایت کی سند ضعیف ہو تو اس کو من باب تائید استفادہ کیا جاتا ہے۔ اور بڑے فقہاء علامہ سید خوئی الرحمہ، علامہ امام خمینی اور باقی جو فقہاء ہیں انہوں نے بھی اس پر علمی تعلیقات اور حواشی ذکر کیے ہوئے ہیں۔ جہاں تک قاضی کے لیے دوسرے حرام کا تعلق ہے کہ فریقین میں سے کسی ایک کو ایسی بات تلقین کرنا جس کے ذریعے وہ اپنے کیس کو جیت سکتا ہے یا دوسرے کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو یہ بھی حرام ہوتا ہے اس کے لیے۔ چونکہ قاضی کو معین اس کام کے لیے کیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کے حق کے ساتھ فیصلے کرے اور فتنے کو ختم کرے، لیکن اگر وہ خود ہی جناب الفریقین میں سے کسی کو اپنے کیس کو جیتنے کے لیے چیزیں سکھانے لگے تو پھر جھگڑا ختم نہیں ہوگا، بلکہ یہ تو الٹا فتنہ پیدا ہو جائے گا۔